ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ایک واقعہ حضرت کی زبانی سن لیجئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی تربیت، کہ ان کی والدہ نے ان کی تربیت کیسے کی تھی۔ یہ جو بزرگ تھے مغل بادشاہوں کے پیر کہلاتے تھے، مغل دور میں تھے، بادشاہوں کے پیر کہلاتے تھے۔ وقت کے بادشاہ ان کے ہاں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ قطب مینار جو ہے وہ انہی کے نام پر ہے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، وہیں پر ان کا مزار بھی ہے۔ جب ان کی پیدائش ہوئی، ذرا سمجھ بوجھ والے ہو گئے، تو ماں باپ دونوں نے بیٹھ کر سوچا کہ ہم بچے کی اچھی تربیت کیسے کریں کہ ہمارا بچہ اللہ پاک سے محبت کرنے والا بن جائے۔ کتنے گھر ہیں آج جو ایسے بیٹھ کے سوچتے ہوں، میاں بیوی مشورہ کرتے ہوں بچے کے تعلق سے کہ ہمارے بچے کے دل میں اللہ پاک کی محبت کیسے آ جائے، ہم کیا کریں؟ شاید ہی کوئی ہو، 100 میں ایک آدھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہاں، دنیا کے تعلق سے بہت مشورے کریں گے، سر جوڑ کر بیٹھیں گے، پوری پوری رات بیٹھیں گے، لیکن آخرت کے تعلق سے کبھی بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اب دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، غور کیا، اور جو آدمی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اچانک بیوی نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں کل سے اس پر عمل کروں گی، جس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ شوہر نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ اگلے دن جب بیٹا مدرسے میں گیا تو پیچھے، یعنی جب بچہ مدرسہ چلا گیا تو گھر میں ماں نے روٹی بنائی، کس کے لیے؟ بچے کے لیے، اور اس کو جو ہے کہیں چھپا دیا، گھر میں بنا کر کہیں رکھ دیا۔ جب بچہ آیا تو اس نے کہا کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، روٹی دیجیے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا روٹی ہمیں بھی اللہ ہی دیتے ہیں، آپ کو بھی اللہ ہی دیں گے، آپ اللہ سے مانگ لیجیے۔ اب بچے نے پوچھا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ماں نے سکھایا، تو بیٹے نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا۔ کیا دعا سکھائی تھی ماں نے؟ کہ اے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، اے اللہ مجھے روٹی بھی دیجیے، پانی بھی دیجیے۔ اب یہ بچہ دعا کر رہا ہے۔ اب دعا مانگنے کے بعد بیٹے نے پوچھا کہ امی میں نے دعا مانگ لی، اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے دیکھو، آپ کی دعا اللہ پاک نے قبول کر لی ہوگی اور اللہ پاک نے آپ کی روزی بھیج دی ہوگی، فلاں کمرے میں جا کے دیکھو، ہو سکتا ہے وہاں مل جائے۔ اب چنانچہ وہ مصلی سے اٹھا اور کمرے میں آیا، ادھر ادھر تھوڑا سا دیکھا تو ماں نے ایسی جگہ رکھا تھا کہ زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، جلدی ہی مل جائے، تو مل گئی۔ وہاں گرم گرم روٹی اور اس کے ساتھ میں جو بھی چیز تھی۔ اب وہ بڑا خوش ہو گیا۔ اب وہ کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگا امی روزانہ اللہ ہی دیتے ہیں؟ ماں نے کہا ہاں بیٹے روز اللہ دیتے ہیں۔ اب یہ روز کی عادت بن گئی۔ بچہ مدرسے سے آتا، مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرتا، ماں کھانا بنا کے تیار رکھی ہوتی تھی، وہ کھانا بچے کو مل جاتا، بنا تو خود رہی ہے، پکا خود رہی ہے، لیکن بچے کی تربیت ایسے کر رہی ہے۔ کئی دن گزر گئے۔ اب ماں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ بچہ اللہ پاک کے تعلق سے مزید سوال پوچھنے لگا کہ امی سب کو اللہ کھانا دیتے ہیں؟ یعنی پوری مخلوق کو، جانوروں کو، انسانوں کو، سب کو اللہ ہی دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو کہا امی اللہ تعالیٰ کہ دیکھو کتنے اچھے ہیں، ہر روز کھانا دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، ہم کو پلاتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت اس کے دل میں جو ہے بیٹھنے لگ گئی۔ کئی مہینوں کے بعد ایک مرتبہ ماں کو جو ہے رشتہ داروں کے ہاں کہیں جانا پڑ گیا اچانک۔ تو وہ کوئی ایسا موقع تھا کہ کھانا بنا بھی نہیں سکی تھی ماں۔ اب وہ چلی گئی۔ اب اسے وہاں جا کے یاد آیا، جب کام پورا ہو گیا تو کام پورا ہونے کے بعد یاد آیا اچانک کہ بھئی یہ تو بچہ واپس آنے کا ٹائم ہو گیا اور میں نے کھانا بنایا ہی نہیں ہے۔ اب روزانہ کی جو ہے اس کی عادت ہے کہ وہ آتا ہے، مصلی بچھا کے بیٹھ کے دعا کرتا ہے، کمرے میں جا کے کھانا دیکھتا ہے۔ آج وہی حرکت کرے گا اور اس کو کھانا نہیں ملے گا تو میری اتنی مہینوں کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اب وہ رونے لگی، اللہ سے مانگنے بھی لگی، جلدی جلدی وہاں سے سیدھے گھر آئی اور راستے میں دعائیں کر رہی تھی کہ میرے مولا میں نے ایک چھوٹی سی ترکیب بتائی تھی بچے کو، تاکہ آپ کی محبت میرے بچے کے دل میں بیٹھ جائے۔ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی،
میں نے وقت کا خیال نہیں رکھا، کھانا بنا کر نہیں آئی، اللہ میرے بیٹے کا یقین نہ ٹوٹے، میری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ بہرحال یہی دعائیں کرتے ہوئے روتی ہوئی جب گھر پہنچی تو دیکھتی ہے کہ بچہ جو ہے بستر پر آرام سے سو رہا ہے۔ اب ماں کو خیال بھی نہیں ہوا کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ اب وہ جلدی جلدی کچن میں گئی اور اس نے کھانا بنایا، پھر اسے کمرے میں چھپا دیا، پھر بیٹے کے پاس آئی۔ اس وقت تک بیٹا جو ہے وہ جاگ چکا تھا۔ اب ماں نے اسے بوسہ دیا، سینے سے لگایا اور کہا کہ تم بہت دیر ہو گئی تمہیں آئے ہوئے، بھوک لگی ہوئی ہوگی، پیاس بھی ہو رہی ہوگی، چلو بیٹے اٹھو، روز کی طرح اللہ سے کھانا مانگ لو۔ تو بیٹا تو ایک دم سے پریشان ہوا، حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا امی نہ مجھے بھوک لگ رہی نہ پیاس لگ رہی ہے۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ امی مدرسے سے گھر آیا اور میں نے مصلی بچھایا حسب معمول اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کھانا دیجیے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ آج تو امی گھر پر بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ دعا مانگ کر کمرے میں جا کے دیکھا تو مجھے کمرے میں روٹی دکھائی دی، وہاں پر روٹی مل گئی، میں نے اسے کھا لیا۔ تو ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی۔ اور اس بچے نے باتوں باتوں میں یہ بھی کہا کہ امی آج کی روٹی میں جو مزہ آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ اسی مناسبت سے ان کا نام جو ہے کاکی پڑ گیا۔ کاکی ہے اصل میں، کاک جو ہے وہ روٹی کو، بریڈ کو، کیک کو کہتے ہیں، کاکی ہے وہ کثرت استعمال سے جو ہے کاکی ہو گیا۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بنے، آگے چل کر اتنے بڑے شیخ بنے کہ وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے مرید بنے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے بیعت ہوئے اور ان کے ہاتھوں پر توبہ کیے۔ جب ماں بچے کی یوں تربیت کرتی ہے تو اللہ بھی اس بچے کو واقعتاً قطب مینار بنا دیتے ہیں، روشنی کا مینار بنا دیتے ہیں۔ تو بچپن سے ہی اللہ والوں کی صفات سکھانا چاہیے بچوں کو۔ ایک کتاب ہے بڑوں کا